بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ آج کے کلپ میں آپ کے سامنے غسل کرنے کا مسنون طریقہ اور غسل کرنے کے چند آداب جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کلپس میں غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں مسنون ہے اور کن صورتوں میں مستحب ہے، اس کا تذکرہ آپ کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ ناظرین کرام، غسل اس کے کرنے کے جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر کسی کھلی جگہ پر غسل کر رہے ہیں تو مناسب پردے کا انتظام کرنا اس کے آداب میں شامل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو حیا کو مد نظر رکھا جائے اور غسل کرتے ہوئے اپنی ان چیزوں کو جن سے ایک انسانی فطرت شرما جائے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا غسل کے آداب میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، غسل کرنے کے لیے آپ جس جگہ کا انتخاب کریں، کسی کنویں کا، کسی نہر کا یا کسی حوض میں، تو سب سے پہلے آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ اس کنویں کا پانی جو ہے یا اس حوض کا پانی جو ہے وہ کہیں ناپاک تو نہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو بروئے کار لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب غسل کرنے کے لیے اپنے مقام پہ پہنچنا ہے تو مسنون طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ یہاں تک اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئیں اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اس کے بعد استنجا کریں اور وضو کریں۔ یہ یاد رہے کہ چونکہ اس وقت آپ برہنہ حالت میں ہوں گے، اس لیے وضو کرتے ہوئے جو وضو کی دعائیں ہیں وہ یہاں پہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ وضو جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اب آپ نے غسل کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے۔ وہ اس صورت میں کہ آپ سب سے پہلے کلی کریں گے، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی پہنچانا ہے اور ناک کو دوسرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو ہڈی ہے جو یہاں سے مڑ جاتی ہے، یہ ناک کی نرم ہڈی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی جو عام نشانی ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کو ناک میں جلن ہونے لگے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آداب میں ہے اور بعض نے اس کو مسنون کہا ہے کہ آپ دائیں کاندھے پہ پہلے پانی ڈالیں۔ بہرحال یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے آپ نے اپنے جسم کو مل لینا ہے، اور جسم کے وہ اعضاء جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کی انگلی کے ذریعے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے اس جگہ کو گیلا کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو جو ہے اور غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اچھے طریقے سے تسلی کر کے 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے جسم پر پانی بہائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر پانی کم ہو یا آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہ پانی بہت کم ہے اور پانی کی قلت ہے، تو صرف فرائض کی ادائیگی سے ہی، یعنی غسل کے فرائض کی ادائیگی سے ہی آپ کا جو ہے وہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 دفعہ جسم پہ پانی بہانا یہ مسنون ہے، 1 دفعہ پانی بہانا یہ جو ہے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے تسلی کرنی ہے۔ ایک مسئلے کو اور یاد کیجئے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں، کسی ایسے غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں جہاں پہ پانی نیچے کھڑا ہو جاتا ہے،
تو پانی جو ہے وہ آپ کا مستعمل پانی ہے، جو آپ کے غسل کا استعمال شدہ پانی ہے، اور اس کے چھینٹے آپ کے پاؤں پر یا جہاں تک آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پڑ جاتے ہیں، تو جب آپ کا غسل مکمل ہو جائے تو وہاں سے نکلنے کے بعد ایک دفعہ ان پر بھی پانی بہانا آپ کے لیے لازم ہے۔ ناظرین کرام، جسم پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا، کوئی کلر لگا ہوا ہے، کوئی رنگ لگا ہوا ہے، کوئی عورتوں نے نیل پالش وغیرہ لگا رکھی ہے، یا کوئی ایسی اور چیز لگائی ہے جس کی تہ سے جلد تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا، تو اس سے بھی غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا غسل کرنے کا مسنون طریقہ اور اس کے چند آداب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔